اگر آپ خیبر پختونخوا کو ریلیف دینا چاہتے تو ہمارے بجلی کے بقائے جاتے، NFC وارڈ میں جو پیسہ رہ جاتا ہے وہ بقائے جاتے، ہمارے قیدی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بغیر گناہ کیے، اس پہ غلط طریقے سے کیسز بنائے ہیں، اس کو ریلیز کرے۔ اگر یہ بل لا رہے ہیں تو اس میں خام خواہ خیبر پختونخوا کی عوام کی نقصان ہوگا، یا ان کا جو ڈیل ہوا ہے ان سے پیسے لے کر یہ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کے مفادات کو نقصان دے کے یہ کر رہے ہیں، یہ پیچھے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے رجیم چینج کیا، جس نے عمران خان کو گرفتار کیا، جنہوں نے یہاں پہ گولیاں چلائی، عوام کو شہید کیا۔ عمران خان اصولوں پہ کھڑا ہونے والا بندہ ہے، انہوں نے اپنی منصب قربان کی لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ السلام علیکم ناظرین، ABN ڈیجیٹل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اقبال افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ایک ایشو بڑا طویل پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ منرلز کے حوالے سے، جو معدنیات کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر خیبر پختونخوا کی عوام کا جو حقوق ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ اس کے حق میں، بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ حکومت کی جو گزشتہ 3-4 سال کی پالیسیاں رہی ہے، جس طرح رجیم چینج سے شروع ہے، تو امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے سب خرید و فروخت کی، رجیم چینج ہوا، اس کے بعد ہمارے خلاف کیسز بنے، اور پھر سب سے ضروری بات، اگر آپ خیبر پختونخوا کو ریلیف دینا چاہتے تو ہمارے بجلی کے بقائے جاتے، ہمارے جو ہے نا NFC وارڈ میں جو پیسہ رہ جاتا ہے وہ بقائے جاتے، ہمارے قیدی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بغیر گناہ کیے، اس پہ غلط طریقے سے کیسز بنائے ہیں، اس کو ریلیز کرے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بل لا رہے ہیں تو اس میں خام خواہ خیبر پختونخوا کی عوام کی نقصان ہوگا اور وہ وفاق کا فائدہ ہوگا، یا ان کا جو ڈیل ہوا ہے ان سے پیسے لے کر یہ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو آخری فیصلے ہے، پہلے ہمیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بریف کرے گا، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ جائے گا عمران خان کے پاس، اگر انہوں نے اجازت دی تو کل ہم حمایت یا مخالفت کریں گے، اگر انہوں نے مخالفت کی تو ہم مخالفت کریں گے، اگر انہوں نے حمایت کی تو ہم حمایت کریں گے۔ تو سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل کون لے کر آ رہی ہے؟ یہ حکومت لے کر آ رہی ہے؟ ہمیں پاک کی حکومت لے گا۔ آپ نے وہاں پہ باہر ممالک کے ساتھ آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے معاہدہ کیا، وہ اخباروں میں اور میڈیا پہ چلا ہوتا، آپ نے شاید دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، بظاہر سامنے فیس جو ہوتا ہے حکومت کا ہوتا ہے، پیچھے کوئی اور ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، حکومت تو یہ بیچارے تو یقین کرو اسمبلی نہیں چلا سکتے تو حکومت کیا چلائیں گے؟ 100 یا 80 لوگ لے کے نہیں آ سکتے، تو اتنا بڑا جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ملک کے مفادات کو نقصان دے کے یہ کر رہے ہیں، یہ پیچھے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے رجیم چینج کیا، جس نے عمران خان کو گرفتار کیا، جنہوں نے یہاں پہ گولیاں چلائی، عوام کو شہید کیا 26 نومبر کو۔ یہ سارا ظلم پستائیت وہی لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تو جو بیچارے جو ہے نا صرف آگے کڑے ہیں، فارم 47 کے ذریعے یہ مزے لے رہے ہیں، لیکن ہم یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو قتل عام ہو رہا ہے یا ہمارا جو نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ تو ظاہر ہے حکومت میں جتنے شامل پارٹیاں ہیں اور یہاں پہ حکومت جو کر رہے ہیں یہ ہماری ذمہ دار ہے۔ اچھا سر، اختلافات ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، اختلاف رائے ایک دو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات کچھ زیادہ شدت اختیار نہیں کرتے؟ نہیں جی، دیکھیں یہ جمہوری پارٹی ہے اور یہ سارے خان کی سپاہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب خان کی طرف سے ڈائریکشن آئے گی تو میں کل عام کہتا ہوں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کسی کے اکیلے میں یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے، کسی کے حیثیت میں اکیلے میں حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ جیت سکے۔ لہٰذا عمران خان کی قربانیاں ہیں، اس کا ووٹ بینک ہے، اسی کے ذریعے ہم MNA بنے۔ اچھا سر، یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جو آئندہ آنے والا جو بجٹ ہے اس کے اندر تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف ان کو دیا جائے گا، لیکن سر ایک عام مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ 37,000 ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ کہیں کہیں ہم نے یہ دیکھا کہ 15,000 پر مہینے پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک تو وہ جو چیز لے کر آئے تھے اس کے اوپر ابھی تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، تو یہ کس ریلیف کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ وہاں سے ڈائریکشن ملے گا ان کو تبھی یہ بل لائے گا، اس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ سرکاری نوکر ہیں؟ 25 کروڑ عوام ہے، اس میں 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ تو عوام کو وہاں پہ یہ مہنگائی جو پیش کر رہے ہیں، وہاں پہ جو چولہا اس کا جو بجھا ہوا ہے، یا آٹا گھی اور چاول یہ مہنگے ہو گئے، یہ عوام کی دسترس سے نکل گیا ہے۔ لہٰذا اگر ریلیف دینا ہے تو آپ سبسڈی لائے، آپ سبسڈی لائے جو ہے نا پیٹرول ڈیزل،
اور آپ بجلی گیس کو سستی کریں تب عوام کو فائدہ ملے گا. اگر یہ ڈرامے پیچھے سے جو لوگ وہاں پہ مزے لے رہے ہیں اور ان کی جو لاکھوں تنخواہ دار انہوں نے گھروں پہ بٹھائے ہیں اس کی تنخواہی بھی بڑھ رہی ہے, ان کو فائدہ بھی مل رہا ہے. عوام تو بیچارے اس پہ تو آپریشن ہی کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ ان کے گھروں پہ مارٹر پھینک رہے ہیں, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لہٰذا ملک میں ظلم ہے, جبر ہے, اور یہاں پہ جو بزنس ہو رہا ہے یقین کرو یہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں. اقبال افریدی صاحب, یہ مراد آج 11 تاریخ ہے اور مراد سعید کا آج ایک کنونشن ہے سوات کے اندر, لیکن ایک کنونشن جو ہے وہ پشاور کے اندر ہے, تو یہ سیم ڈے پہ ایک ہی پارٹی کے 2 کنونشن کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں, یہ کل ہوا ہے, آج تو نہیں ہے کوئی. کل بہت بڑا کنونشن ہوا ہے, یہی 2 کنونشن کا تو اعلان ہوا تھا, اور سوات کا جو وہاں پہ کنونشن ہے ہم حمایت کرتے ہیں, اور یہ ہماری پارٹی کا کنونشن ہے. اور یہ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں یہ صرف پارٹی میں توڑ کے لیے کیا جا رہا ہے. خان کا سپاہی سب سے بڑا سپاہی وہ مراد سعید ہے. تو یہ جو مراد سعید کی کنونشن کے اوپر کوئی تنقید بھی ہوئی ہے, کوئی اختلافات بھی ہوئے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اون کرتے ہیں ان کے کنونشن کو؟ جو باہر کوئی بھی ایسا کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے. مراد سعید کی ایک کال پہ آپ دیکھیے کہاں کہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں. ہم تو یہاں پہ مظاہرے کرتے تھے, مراد سعید کی ایک کال پہ اڈیالہ میں مظاہرہ ہوا ہے, تو یہ تو فرق ہوتا ہے. تو فرق واضح ہے. انشاءاللہ چند گھنٹوں کی بات ہے, جب وہ نکلے گا, جب وہ باہر آئے گا, جب اس کی پہلی سپیچ ہوگی, جب وہ پہلے سڑک پہ آئے گا تو دیکھیں کہ سب حالات چینج ہو جائیں گے. مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ بہت ساری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کو مذاکرات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی طرف سے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مفاہمت کے بغیر عمران خان کی رہائی ممکن ہے, یا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کے بغیر عمران خان باہر نہیں آ سکتے؟ دیکھیے, یہاں سے جو بھی جائے گا چاہے اس کی کوئی بھی پالیسی ہو, لیکن وہ عمران خان کے نظریے کے خلاف ہو اور وہ ان کے رہائی کا بھی سبب بنے, عمران خان نہیں مانے گا. یہ واضح بات ہے. عمران خان اصولوں پہ کھڑا ہونے والا بندہ ہے. انہوں نے اپنی منصب قربان کی, انہوں نے اپنی حکومت قربان کی, انہوں نے اپنے صوبائی حکومتیں قربان کی, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا. 620 دنوں سے وہ جیل میں پڑا ہے. لہٰذا یہاں سے ہر سوچ جائے گی, ہر بندہ بات کرے گا, لیکن ہوگا وہ جو عمران خان کا نظریہ ہے, نیریٹو ہے, وہ سوچ ہے, اس پہ قائم ہے, اور اسی نظریے پہ ہم ان کے ساتھ. چھوٹا سا ایک سوال میرے دماغ میں ایک اور آ گیا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کی آپس میں وہ نہروں کے معاملے کے اوپر اختلافات شروع ہو چکے ہیں, بیان بازیاں بھی دونوں جو جماعتوں کے جو قیادت ان کی طرف سے جاری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات کیا توڑ کا شکار ہو جائے گی؟ کیا حکومت ٹوٹ سکتی ہے, اتحاد ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں, حکومت نہیں ٹوٹ سکتی. یہ آپس میں مفادات کے لیے لگے ہیں. ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے جو جس نے اس کو یہاں پہ پہنچایا ہے اس کی پالیسی خلاف یہ ایکشن ہے. اگر اس میں ہمت ہے ہم خان سے اپنے بانی چیئرمین سے بات کر لیں گے. اگر اس میں ہمت ہے تو پیپل پارٹی عدم اعتماد لے کے آئے, ہم خان سے پوچھیں گے, اسے ڈسکس کریں گے. اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم سپورٹ کریں گے اسمبلی میں, لیکن وہ تو عدم اعتماد لا کے دکھائے. اگر واقعی ان کا اختلاف عوام کی مفادات کے لیے ہے, اگر واقعی ان کے اختلافات عوامی مفادات کے لیے, تو حکومت جوڑے ہماری پوزیشن بینچوں پہ بیٹھے. اگر یہ آپس میں اپنی مفادات کے لیے لڑ رہے اور اصل کام نہیں کر رہے, دو, ایک تو پوزیشن بینچوں پہ پیپل پارٹی کا بیٹھنا اور دوسرے عدم اعتماد نہ لانا, تو پھر یہ ڈرامے بازی بند کرے اور یہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس پہ عوام کو جواب دے. بہت شکریہ.